بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ جناب وقاص انجم جعفری صاحب اور میرے دوستوں ساتھیوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا تاکہ مولانا کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کر سکیں اور ان کی یادیں جو ہیں ان کو تازہ کر سکیں۔ جس مقام پر ہم وہاں آج موجود ہیں، یہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ، اور یہیں وہ محو آرام ہیں۔ ان کی قبر جو ہے وہ بھی اسی احاطے میں ہے، اور یہیں ان کا دفتر رہا، اور یہی ان کی رہائش گاہ تھی۔ یہیں لوگوں سے ملاقاتیں ان کی ہوتی تھیں، یہیں بیٹھ کر وہ لکھتے تھے، اور جو تحقیق جو کچھ بھی کرنی پڑتی تھی اور جستجو، وہ اسی جگہ پہ یعنی سب کچھ ہوتا تھا۔ تو مولانا تو اپنی جگہ ایک ادارہ تھے، کہ بڑی لائبریری تھے، اور بڑی وسعت تھی ان کے مطالعے میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کمرے میں آج ہم گئے ہیں جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی کرسی پہ بیٹھنے کا شرف بھی حاصل کیا، جو ان کی موجودگی میں تو اس گستاخی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب دیکھیں کہ وہاں کوئی اس کمرے میں ایئر کنڈیشنر نہیں تھا۔ اب تو میں نے کہا شاید میرا حافظہ کچھ غلطی نہ کرتا ہو۔ میں نے جعفری صاحب سے پوچھا، سلیم منصور خالد صاحب سے، بھئی یہاں کیا آخری دنوں میں کوئی ایئر کنڈیشنر لگ گیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اسی گرمی میں جہاں ہمارے لیے 2 لمحے گزارنے بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتے ہیں، مولانا اپنی کرسی پہ جم کے بیٹھتے تھے، اور یہیں جو ان کا قلم ہے وہ رواں دواں ہوتا تھا، اور یہیں بڑے بڑے لوگ جو حکمران ہیں، مقتدر ہیں، ان سے لے کے اور ایک عام طالب علم تک آتے تھے، اور یہیں وہ نماز عصر سے مغرب تک ایک ان کی نشست ہوتی تھی، جہاں عام اجازت تھی آنے کی۔ اور اسی جگہ پہلی میری ملاقات ان سے ہوئی۔ میرا خیال یہ 1963 کی بات ہے، میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، تو مولانا سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو میں لاہور آیا، اور یہاں جو باہر لان میں مولانا کی نشست ہوتی تھی، وہیں قریب نماز ادا کی جاتی تھی، عصر کی اور مغرب کی، اور وہ خود امامت کرتے تھے۔ تو میں اب دیکھیں، بورے والا سے اٹھ کے، بورے والا میں اس وقت طالب علم تھا، ایک طالب علم جو ہے اب وہ مولانا سے ملنے آیا ہے، تو میں جھجکتے یہاں پہنچا، پھر کبھی اندر چلا جاؤں، کبھی باہر آ جاؤں، کبھی خوف لگے، پتہ نہیں کیا صورت ہوگی، کیسے ملاقات ہوگی، نہیں ہو سکے گی۔ تو بہت تردد کے بعد میں پھر داخل ہو گیا گھر میں۔
اور ان کے السلام علیکم کہہ کے وہاں بیٹھ گیا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں بڑا تبادلہ خیال ہو رہا تھا آزادانہ. کوئی روب داب نہیں تھا, کوئی قدغن نہیں تھی. ہر شخص جو ہے وہ سوال کرتا تھا, اپنی بات کرتا تھا, مولانا بات سنتے تھے اور اس کا جواب دیتے تھے. تو مجھے بھی حوصلہ آ گیا. میرے خیال اس میں خلافت و ملوکیت چھپ چکی تھی, اس کے کچھ مباحث تھے, اس کے حوالے سے میں نے بھی سوال اپنا داغ دیا, کیونکہ انہوں نے اس کا جواب دیا. پھر وہیں نماز ادا کی مغرب کی, رخصت ہو گئے. پھر میں مائگریشن میری ہوئی اور میں گورنمنٹ کالج ساہیوال آ گیا. ہمارے والد صاحب جو تھے صاحبزادہ فیض الرحمان شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان کا قیام تو پاک پٹن میں تھا. اور میرے بڑے بھائی جو تھے صاحبزادہ ضیاء الرحمان شامی صاحب, وہ ان دنوں بورے والا مل میں, ٹیکسٹائل مل میں وہ لیبر افسر تھے. تو جب میں نے میٹرک کیا تو پھر وہ اس وقت بورے والا میں کالج کھل چکا تھا. وہ مجھے لے گئے اپنے پاس کہ وہاں ہاسٹل میں رہ کر ساہیوال میں پڑھنا جو تھا کافی بوجھ معلوم ہوتا تھا مالی طور پر. تو وہاں میں پہنچا فرسٹ ایئر میں. اس سے پہلے جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا, اور اس سے پہلے تھوڑا عرصہ پہلے میں مولانا مودودی کے نام سے واقف ہو چکا تھا. ہمارا گھر جو ہے پاک پٹن میں ایک بڑی سڑک پہ ہے, سرکولر روڈ پر. وہاں سے بابا فرید الدین گنج شکر کی کے مزار پہ جاتے راستے میں تو جماعت اسلامی کا دارالمطالعہ آتا تھا ٹاؤن ہال کے سامنے. وہاں کیونکہ مجھے بھی اخبار پڑھنے کا شوق تھا, کبھی کبھی میں بھی وہاں چلا جاتا تھا. گھر میں تو ایک اخبار آتا تھا, مجھے کئی اخبار پڑھنے کا شوق تھا. پھر میں میونسپل کمیٹی کی لائبریری تھی بہت بڑی, وہاں چلا جاتا تھا. اور میرے بہنوئی تھے محمد اختر عادل مرحوم, وہ راول پنڈی میں تھے, ایئر فورس میں تھے. اور میرے تائزاد بھائی بھی تھے. اور میری سب سے بڑی بہن جو ہیں وہ ان کی شادی ہوئی تھی. اب ان کو یہ جب وہ آتے تھے چھٹیوں میں, میری بہن آتی تھی, وہ بھی آتے تھے ہمارے گھر, تو ان کو یہ شوق تھا کہ وہ ہمیں کتابیں تحفے میں دیتے تھے, کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے. تو نسیم حجازی کے ناول جو ہیں اس وقت بڑا چرچا تھا ان کا. وقت وہ کئی ناول جو ہیں 2 3 4 بڑے ناول جو ہیں, آخری چٹان اور داستان مجاہد, اور وہ میں اس وقت میں نے پڑھے. اور انہی دنوں اب مجھے انہوں نے کوئی تحفے میں دی کتاب, یا میں نے خطبات پڑھا یا کسی اور طریقے سے. تو میرا خیال پہلی کتاب جو میں نے پڑھی ہے وہ خطبات, میرے حافظے میں خطبات ہے, شاید دینیات ہو, کیونکہ دینیات ایک زمانے میں ٹیکسٹ بک میں طور پہ بھی آ گئی تھی. کیوں سلیم صاحب؟ ہاں جی. اچھا, اب وہ میں نے خطبات پڑھے, پھر دینیات پڑھی, پھر کئی کتابیں پڑھتا چلا گیا. تو یہ جب میٹرک کا امتحان پاس کرنے سے پہلے میں کافی مطالعہ کر چکا تھا, شبلی کا, سید صاحب سلیمان ندوی کا, مولانا کچھ آزاد کا ہلکا پھلکا, کچھ اور بھی ہمارے. اور اس زمانے میں ہمارے اپنے شہر میں بھی ایک اسٹڈی سرکلز ہوتے تھے بے قاعدہ سے بھی, اور وہاں بڑی بحثیں ہوتی تھیں, یہ خلافت و ملوکیت کے اوپر بھی اور پھر دوسرے مسائل پر بھی. اور مجھے شوق تھا وہاں بیٹھنے کا. تو جماعت اسلامی کے متعلقین اور متفقین تھے, ایک میڈیکل سٹور تھا وہاں, اور ایک ہمارے وہ کوآپریٹو ربانی صاحب تھے, کوآپریٹو بینک تھا, اس میں وہ گارڈ تھے, لیکن بڑا مطالعہ تھا ان کا. تو ہم ان چیزوں پہ غور کرتے, اس کا مطالعہ کرتے. پھر نصیر الدین ہمایوں صاحب ان کے آئے, تشریف لے آئے.
نصیرالدین ہمایوں صاحب جو تھے یہ ہمارے ادھر امام تھے جو بابا فرید الدین گنجشکر کی مسجد کے، ان کے بیٹے تھے. تو ان سے جب وہاں جاتے تھے ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی. اصل مطلب مطالعہ جو مولانا مودودی سے تعارف جو ہے اس زمانے میں ہوا. اور جب میں پھر پاک پٹن سے بورے والا گیا تو وہاں بشیر احمد عارف صاحب جو تھے وہ اکاؤنٹنٹ تھے، چیف اکاؤنٹنٹ بورے والا ٹیکسٹائل مل کے. پہلے تو شاید اکاؤنٹنٹ تھے، پھر چیف اکاؤنٹنٹ ہو گئے بعد میں. وہ بھی میرے بھائی اور وہ ایک ہی قریب تھوڑے سے فاصلے پہ رہتے تھے. یعنی وہ افسروں کی جو رہائش گاہیں تھیں ان میں 2 تیسرے چوتھے 5ویں نمبر پہ ان کا گھر تھا. ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر وہاں ایک ہمارے ہوشیارپور کے ہمارے والد صاحب کے دوستوں میں تھے شیخ صاحب عبدالعی صاحب. پھر ایک شیعہ دوست تھے ہمارے استاد تھے جعفر زیدی صاحب. اور پھر اس طریقے سے ایک اہل حدیث تھے اب مولوی عبدالرحیم صاحب. پھر ہمارے جو امام تھے مسجد کے، مطلب ایک حلقہ تھا. اس زمانے میں ہم کتابیں پڑھتے تھے، ان پہ بحث کرتے تھے. اب اس زمانے میں یہ نیاز فتح پوری اور کے مضامین، وہ ہمارے ایک صاحب تھے قمر صاحب وہاں، ان کو وہ بڑے مداح تھے تو وہ اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا. پھر مولانا کے جوابات جو ہیں جو ان کی بحث ہوئی. پھر اس میں آ گئے اس وقت یہ سید عبدالودود صاحب کی کتاب آ گئی، یہ سنت کا سوری ان کی کتاب کیا انہوں نے جو اعتراضات کیے مولانا کے، ان کی خط کتابت ہے تو قرآن سنت کی آئینی حیثیت ترجمان القرآن کا نمبر چھپا اس پہ. اس کو پڑھا. وہ طلوع اسلام میں اس کو پرویز صاحب کو بھی پڑھتے تھے، مولانا کو بھی پڑھتے تھے، عبدالودود صاحب کو پڑھا. تو گویا ایک ہماری یعنی ایک شوق جو ہے. اور میں 1963 کی شاید بات ہے کہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا جماعت اسلامی اور تحریک پاکستان، جو شہاب کے اور اس میں یہ جو ایشیا تھا بڑے سائز پہ چھپتا تھا، اس میں شائع ہوا. اس کے فرنٹ پیج پہ پورے صفحے کا مضمون تھا. تو اب مولانا سے یعنی ایک تعارف فکری اور شناسائی ہوتی چلی گئی، بلکہ خیالات میں یعنی خیال میں ایک بے تکلفی سے بھی ہو گئی. تو اب میں جب پہنچا ساہیوال تو پھر وہ ساہیوال یہ زمانہ ہے کہ یہاں الیکشن ہو رہے تھے. محترمہ فاطمہ جناح جو تھیں وہ امیدوار تھیں. مولانا مودودی ابتدا میں تو جیل میں تھے. وہاں راؤ خورشید علی خان صاحب تھے، مسعود پوسوال تھے، دوسرے لوگ تھے. ان سے پھر میں کالج یونین کا صدر منتخب ہو گیا اور ان سے میری بڑی ملاقاتیں رہیں. پھر ہم بحث کرتے سیاسی موضوعات پر بھی، مذہبی بھی، جماعت اسلامی کے حوالے سے. راؤ خورشید صاحب سے اکثر ہماری مناظرے ہوتے رہتے چھوٹے موٹے، اور مسعود پوسوال صاحب سے بھی. تو مولانا تشریف لائے وہاں، جلسہ رہا ہو گئے تھے بعد میں کمپین کے دوران ہی. تو وہ پھر جلسہ ہوا ساہیوال میں. تو ساہیوال میں ہم تو لوگ تو محترمہ فاطمہ جناح کے بڑے حامی تھے. تو لیکن ایک گروپ ایسا تھا جو ایوب خان کا حامی بھی تھا. انہوں نے جلسے میں ہنگامہ کرنے کی کوشش کی اور نعرے وارے لگائے. میں نے پھر اسٹیج پہ جا کے ان کو روکا اور خطاب بھی کیا اور کہا کہ یہ جو گورنمنٹ کا ساہیوال کے طالب علم ایسے نہیں ہو سکتے کہ وہ بات نہ سنے، آپ بات سنیں. تو بہرحال ان کو ٹھنڈا کیا. پھر اگلے دن مولانا سے میرا خیال خورشید علی خان صاحب کے گھر پہ یا میرا خیال وہیں تھے جائے. تو میاں طفیل احمد صاحب بھی وہاں تھے، وہ بھی تھے. ان سے ہم ملنے گئے تو ان سے تھوڑی مفصل ملاقات ہوئی، تعارف بھی ہوا. میاں طفیل احمد صاحب سے ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد پھر میں کراچی چلا گیا. جب میں نے BA کر لیا تو یہاں پڑھنے کے لیے لاہور میں داخلے کے لیے مالی وسائل نہیں تھے. تو پھر سوچا کہ وہاں چلتے ہیں کراچی، وہاں کچھ پڑھیں گے بھی. اور یہ شوق تو مجھے اخبار نویس بننے کا تھا ابتدائی سے، تو پھر صحافت بھی شروع کر لیں گے. تو جب میں کراچی گیا، اب میں ایک طریقے سے یعنی فکری طور پر مولانا مودودی سے جڑ گیا تھا. تو وہاں پھر ہمارے جو نوجوان اخبار نویس تھے ان کا بھی ایک حلقہ تھا. ہمارے اعجاز شفیع گیلانی صاحب ہیں، ان کے ماموں تھے گردجی صاحب، APP میں تھے. اسی طرح صلاح الدین صاحب تھے، متین الرحمان مرتضیٰ تھے، محمود احمد مدنی صاحب تھے، عارف الحق عارف تھے.
یہ سارے لوگ اس وقت یعنی بہت ہی عالم شباب میں تھے. وہاں مجھے موقع ملا اور میں نے روزنامہ صحافت روزنامہ حریت سے اپنا کیریئر کا آغاز کر دیا. 100 روپے مہینے کے مجھے ملتے تھے اس وقت فیچر رائٹر کے طور پر. کچھ دن میں اخبار جہاں شائع ہونا شروع ہوا تو ہمارے جو ان کے حالات اچھے نہیں تھے مالی, تو ہمارے جو ایڈیٹر تھے میگزین ایڈیٹر اے آر ممتاز, انہوں نے کہا کہ جی آپ اخبار جہاں میں چلے جائیں. تو میں اخبار جہاں میں آیا, کوشش کر کے, وہ لمبی کہانی ہے, اس کا تعلق نہیں سے. اخبار جہاں میں جنگ میں میں آ گیا, مجھے جاب مل گئی, پھر مجھے اخبار جہاں میں ٹرانسفر کر دیا گیا. تو اخبار جہاں میں جس دن میں ٹرانسفر ہوا ہوں, اس دن نذیر ناجی صاحب اس کے پہلے ایڈیٹر تھے, اور عبدالکریم عابد صاحب ان کے نمبر 2 تھے. وقائے نگار سیاسی کے طور پہ ان کا نام چپتا تھا. تو وہ ناجی صاحب جو ہیں ان کی کھٹ پٹ ہوئی اور وہ الگ ہو گئے اور اس ادارے سے, اور وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے اور میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. اب عبدالکریم عابد صاحب جو ہیں وہ اس کے سیاسی وقائے نگار کے طور پہ نام چھپتا تھا, لیکن چارج ان کو دے دیا گیا ایڈیٹرشپ کا. اب یہ وہ زمانہ ہے جب یہ پیپلز پارٹی قائم ہوئی اور اسلام اور سوشلزم کی بحث شروع ہوئی. تو جو اخبار جہاں اس زمانے کا ایک بہت پاپولر تھا, اس کا سلوگن تھا جو کچھ جہاں میں ہے اخبار جہاں میں ہے. تو اس میں وہ ایک ڈائجسٹ بھی تھا اور ایک سیاسی انٹرویوز کا سلسلہ بھی اور تبصروں کا سلسلہ بھی شروع کیا عبدالکریم عابد صاحب نے. تو انہوں نے کئی انٹرویوز کیے, توضیح خلیق الزمان کا بھی, دوسرا بھی. تو جب اب میں آیا تو پھر وہ کیونکہ عدالت کی ذمہ داری سنبھال چکے تھے, تو مجھے انٹرویو کی ذمہ داری سونپ دی گئی کہ میں انٹرویو کروں. تو میں نے کئی انٹرویوز اس زمانے میں کیے, وہ جو اسلام اور سوشلزم کی بحث ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے کہا جی آپ چلتے ہیں لاہور مجھے بھیج دیا گیا کہ مولانا سید ابو العالم مودودی کا انٹرویو کریں. تو یہاں آ کر میں نے مولانا رسول اللہ خان, آغا شوش کاشمیری اور مولانا مودودی کا انٹرویو کیا. اب وہ انٹرویو جو ہے, میری مولانا کی ملاقات ہوئی ہے انٹرویو یہاں اسی کمرے میں جس میں مولانا تشریف رکھتے تھے. اسی ایک تصویر بھی ہے. تصویر بنانی اس وقت بہت مشکل ہوتی تھی کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے, لیکن زیادہ منع بھی نہیں کرتے تھے. فوٹوگرافر کو زبردستی کر کے تصویر بنا لیتے تھے. تو انہوں نے فوٹوگرافر جو تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے تصویر بنا لی. ایک میری تصویر, میرا خیال وہ اخبار جہاں میں چھپی ہے, میں بیٹھا ہوں کہیں ان کے ساتھ ہوں. وہ تصویر ایک ہی تصویر ہے شاید میری, ان کے ایک کوئی اور ہوگی, محفوظ ہی نہیں ہے وہ. تو اب وہ ہم نے انٹرویو کیا. جب انٹرویو کیا تو وہ اخبار جہاں میں چھپا. اس کا عنوان تھا ڈاکٹر کا نشتر یا ڈاکو کا خنجر. اچھا, عبدالکریم عابد صاحب نے انٹرویوز کا ایک نیا اسلوب بنایا تھا, ایجاد کیا تھا. وہ سوال نکال دیتے تھے. جب آپ انٹرویو کریں اس میں سے وہ سوال نکال دیتے تھے اور وہ کہانی کی شکل میں وہ انٹرویو چھپتا تھا. اب اس بارے میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. میں اس کو میری رائے یہ ہے کہ سوال جواب کے ساتھ ہی انٹرویو چھپنا چاہیے. پیشہ ورانہ رائے میری اب یہ ہے. لیکن بہرحال وہ ایڈیٹر تھے تو وہ سوال نکال دیتے تھے. اس طرح جو مولانا کا بھی انٹرویو میں نے کیا تو سوال انہوں نے نکال دیے اور ایک مسلسل کہانی کے طور پہ ان کا انٹرویو چھپ گیا. 2 پیجز میں بڑی اس کی شہرت ہوئی. اور دارالفکر تھا, نعیم صدیقی صاحب اس کے انچارج تھے. وہ انٹرویو جو ہے وہ ہزاروں کی